اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہی چینل تصوف قادری، اور ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر، مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے کہ تموت قبل ان تموت کا راز کیا ہے، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ کا راز۔ روحانیت کا وہ مقام جہاں سارے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، مرنے سے پہلے مرنا، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ راہ سلوک میں یہ منزل کس قدر ضروری ہے، اور انسان مرنے سے پہلے کیسے مر سکتا ہے؟ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ حضرت سیدی واصف علی واصف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرنے کا راز ایسا ہے کہ جس نے سمجھ لیا وہ مر گیا، اور جس نے نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ اسی طرح حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ مرن تو اگے اسی مر گئے یا حضرت باہو، تد مطلب نو پایا ہو، یعنی جب تک انسان موت سے پہلے کی حقیقت کو نہیں پہچانتا وہ اپنی ذات کو نہیں پہچان سکتا۔ سامعین محترم، دنیا کی رنگینی ایک ایسی غفلت ہے کہ جب انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے تو اپنے اصلی مقصد اور حقیقی گھر کو بھول جاتا ہے۔ اس کی روح دنیا کی کثافتوں کی وجہ سے آلودہ اور بیمار ہو جاتی ہے اور نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان کی روح اپنی اصل کے لیے ہمہ وقت بے چین رہتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہر انسان اپنی ذات سے ملنے کے لیے بے چین ضرور ہوتا ہے۔ سامعین محترم، کہ وہ کیوں ہے اور کیا ہے، اور اگر پھر بھی اس پر نفس کا غلبہ اس کی ذات کو دنیا میں الجھا دے تو پھر اس کے اندر کبھی نہ ختم ہونے والی دنیاوی ہوس پروان چڑھتی ہے، جو کہ اس کے آخری سانس تک بھی نہیں ختم ہوتی۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کو احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی مل جائے پھر بھی اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی اتنی دنیا پا کر بھی اس کی طلب ختم نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، اور اگر اللہ کی مہربانی سے انسان کی جستجو کا رخ خالق کائنات کی طرف مڑ جائے تو وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اگر لگن سچی ہو اور اللہ کی رحمت مہربان ہو تو خدا تک پہنچنے کی خواہش اسے کسی کامل مرشد کے در تک لے جاتی ہے، جہاں ذکر خاص راز حق نفی اسبات اور تصور ذات حق کے ذریعے روح کو اس کی حقیقی خوراک ملنے لگتی ہے۔ یہاں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یار نہیں تو پھر یار کی طلب اور جستجو کیوں نہیں کرتے، اور اگر یار مل گیا ہے تو پھر خوشی اور شادمانی کیوں نہیں کرتے۔ اسی طرح حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو درویشوں کے مذہب عاشقی سے بے خبر ہے
تو پھر کسی درویش کے پاس جا کر اسے سیکھتا کیوں نہیں؟ سامعین محترم، جب طالب حق مرشد کی رہنمائی اور مرشد کی توجہات پا لیتا ہے تو اس کے اندر عشق کی صورت میں ایسا جذبہ بھڑکتا ہے جو اس کے اندر اصل وطن عالم لاہوت کی یادیں بھی ابھارنے لگتا ہے۔ وطن حقیقی اور محبوب حقیقی کی ذات میں وصال کی خواہش عشق کے روپ میں اتنی شدت اختیار کرتی ہے کہ انسانی روح بڑی سے بڑی آزمائش سے گزر کر عروج کی منازل طے کرتے ہوئے عالم ناسوت سے ملکوت، ملکوت سے جبروت کا سفر مرشد کامل کی رہنمائی میں طے کرتی ہے، یہاں تک کہ انسان اور اللہ کے درمیان حائل نفس کے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنے اندر ہی اپنے رب کی پہچان حاصل کر لیتا ہے اور اس کی روح اپنے اصل مقام یعنی روح قدسی کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ سامعین محترم، یعنی وہ اس فانی دنیا سے تمام امتحان کے بعد اپنے اصل وطن میں پوری کامیابی سے لوٹ جاتی ہے۔ سامعین محترم، حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا راہ سلوک میں پہلا مقام فنا فی الشیخ ہے، یعنی شیخ کی صورت میں خود کو فنا کرنا، جہاں انسان اپنی پہچان بھول کر بس یاد رہ جاتا ہے تو صورت مرشد، یہاں تک کہ صورت مرشد کا یہ تصور جو کہ عشق کی صورت میں طالب کے دل و دماغ پر سوار ہوتا ہے اور اس تصور کو دیکھتے رہنے کی جستجو طالب کو موت سے پہلے موت سے گزارتی ہے، جیسے حضرت بابا بلے شاہ حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وے بلیا اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ رانجھا رانجھا کر دی ہی میں آپ ہی رانجھا ہوئی، یعنی وہ مرید مرشد کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے اور وہاں پر ہونا ہی ہو بہو مرشد کا ہوتا ہے۔ اسی مقام کو تو موتو قبل ان تموتو، یعنی موت سے پہلے مر جانے کا مقام کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو اس سے گزرا وہی جانتا ہے، باقی سب کے لیے یہ ایک فلسفہ ہے۔ سامعین محترم، موت سے پہلے موت کی دوسری منزل یعنی وسط فنا فی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ مرشد کی صورت میں ہی اس اسم کا جمال ظاہر ہوتا ہے اور وہی اسم بعد میں طالب پر وارد ہوتا ہے اور پھر کبھی بھی سامنے سے نہیں ہٹتا، اور اس کی انتہا فنا فی اللہ ہے، جہاں طالب کو ہمیشہ کے لیے بقا مل جاتی ہے اور وہ موت سے پہلے کا سفر طے کر کے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ سامعین محترم، غور کریں، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سامعین محترم، ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ اے انسان تو اپنے نفس کو مطمئن کر لے، ارجعی الی ربک یعنی تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ یعنی ایک جگہ فرمایا گیا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ دوسرے مقام پر ہے کہ اے انسان تو اپنے نفس کو مطمئن کر لے اور لوٹ جا اپنے رب کی طرف، یعنی موت سے پہلے ہی لوٹ جا، اور انسان جب تک اپنی پہچان سے نہیں گزرے گا وہ کبھی بھی نہیں لوٹے گا یہاں تک کہ اسے بلاوا نہ آ جائے۔ تو سامعین محترم، یاد رہے کہ یہ بلاوا آئے اور گھسیٹ کر لے جانے سے بہتر ہے کہ عزت اور شان و شوکت سے
پہلے ہی لوٹ جاؤ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے بے انتہا مستفیض ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور حق بات کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔